دوستی بہت اچھی چیز ہے اور ہم دنیا میں جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ملکوں کے ساتھ دوستی قائم کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. ہم نے مئی میں یہ ایکسرسائز دیکھی بھی تھی کہ جب ایک بڑا ملک ہمارے خلاف مسلح ہو کر میدان میں آ گیا تو بہت سے ملکوں نے ہماری مدد بھی کی، جس کے نتیجے میں ہم اپنے دشمن کو ہرانے میں کامیاب ہوئے. بین ہی جب عمان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ مشکل پیش آئی تو ہم نے ان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ ہم بھی مشکل میں اپنے دوستوں کے کام آتے ہیں. چین نے ہماری بے تحاشا مدد کی، لہٰذا اب جو چین کے ہم سے خواہشات ہیں کہ اب ہم انسان بن جائیں اور دنیا میں لڑائیاں بند کر دیں، وہ بنگلہ دیش کی اور ہماری صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں وہ کچھ کامیاب بھی ہو رہا ہے. افغانستان کی اور ہمارے درمیان وہ صلح کرانے کی کوشش بہت زیادہ کر رہا ہے، لیکن اس میں کچھ اسے زیادہ کامیابی نہیں مل رہی کیونکہ افغانستان سے کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے اور ہم اس مسئلے کو ڈیل نہیں کر پا رہے. ہم باتوں کو جب تک سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، سعودی عرب کے ساتھ ہم ڈیفنس ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یقیناً چین اس سے بہت زیادہ خوش ہوگا، اسے کچھ سکھ کا سانس ملے گا کہ پاکستان کی کوئی خطے میں اسٹریٹجک شراکت داریاں بڑھیں گی. ظاہر ہے یہ بنیادی طور پر ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اور پاکستان کی ڈیفنس کی بہت زیادہ انحصار ہے چین پر، لہٰذا اگر ہمارا کچھ اکوپمنٹ سعودی عرب کو بکے گا تو ظاہر ہے چین کا بھی بکے گا. کچھ معاملات میں ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں، کچھ معاملات میں ہم اکوپمنٹ سپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ میں ہم نہیں کر سکتے. چنانچہ چین کی بھی تجارت اور لنکیجز بڑھیں گے مڈل ایسٹ میں اور اس کو بھی کچھ پیسے کمانے کا بھی موقع ملے گا. وہ ایسی شراکت داریوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ریجن کے تمام ممالک آپس میں مل جل کر رہیں، ریجنل الائنس بنائیں اور یہ جو ویسٹ کی غلامی ہے اس سے اب ایشیا باہر نکلے اور وہ ایشیا کا لیڈر بننا چاہتا ہے اور پاکستان اس کا ایلائی آف دی ایلائز ہے. چنانچہ اگر پاکستان خطے کے کسی بھی ملک سے زیادہ قریب آتا ہے تو چین اس میں یقینی طور پر بہت خوش ہوتا ہے. تو ایسی شراکت داریاں ہمیں ضرور قائم کرنی چاہیے، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے تمام طاقتوروں کے ساتھ شراکت داری کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اپنے گھر کے اندر کمزوروں کو پھینٹی لگاتے رہیں؟ کیا ایسا کر کے ہم ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کر لیں گے؟ ظاہر ایسا نہیں ہوگا. جب تک انٹرنل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک انٹرنل پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس وقت تک پاکستان معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکے گا. اور آپ کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہوں، جتنے بھی بم ہوں، جتنی بھی بندوقیں ہوں، اگر آپ اکنامکلی ترقی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اس بات کا اندازہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ بار بار جو سینگ پھنسانے پڑتے ہیں اس کے دوران بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے. ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اکنامک ریوائول کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو ہماری ڈائریکشن ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور امریکہ کی کمپنیاں آئیں یہاں سے شیل گیس تلاش کریں یا کوئی اور معدنیات تلاش کریں، چینی کمپنیاں آئیں، آرام کو آئے اور یہاں سے کوئی آئل ایکسپلوریشن، گیس ایکسپلوریشن کر دے اور اس سے ہمیں پیسے مل جائیں، یا ہم سعودی عرب کو ڈیفنس میں مدد کر دیں اور وہاں سے ہمیں پیسے مل جائیں. بس بیٹھے بیٹھے کسی طرح سے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی ہے زمین کے اندر اس سے پیسے مل جائیں، یا کچھ ایسا ہو جائے کہ چھپر پھاڑ کے مل جائے اور ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے. اور جو اندر کمزور لوگ ہیں، یعنی جو طاقتور ہیں، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ تو ہم بچ بھی جائیں اور ان کے ساتھ جیسے مرضی ہمیں تعلقات قائم کرنے پڑے وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی سیکریفائز دینا پڑے. لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ نہ ہم اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی ہم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نہ تو کسی انڈسٹریز کو اچھا پیکج دے کر اس کی انڈسٹری کو گرو کرنے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی ہم ناراض بلوچوں، ناراض پٹھانوں کو منانے کے لیے تیار ہیں. اب ایک سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب یعنی کہ انڈیا اور اسرائیل کے ہمسائے آپس میں اچھے تعلقات قائم کریں گے، ڈیفنس ایگریمنٹ کریں گے، تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہوگا کہ انڈیا اور اسرائیل کا خطے میں جو نیکسس ہے وہ اور مضبوط ہوگا. دونوں کو یہ ریئلائز ہوگا کہ اب ان دونوں کو اور زیادہ قریب آنا چاہیے، اور ان کے ایجنٹ اگر پہلے ہی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں یعنی کہ پاکستان میں اگر انڈین ایجنٹ سرگرم ہیں تو اب ان کو اسرائیل کی بیکنگ ملے گی اور وہ اور زیادہ سرگرم ہوں گے. اور دنیا کا کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک میں اپنے ایجنٹ بنانے میں کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ جب وہاں کے لوگ ریاست سے ناراض ہوتے ہیں. اگر لوگ ریاست سے ناراض نہیں ہیں تو کوئی انہیں نہیں خرید سکتا. اگر لوگ ریاست سے ناراض ہیں، وہ ناانصافیوں کی وجہ سے ناخوش ہیں،
تو پھر انہیں کوئی بھی خرید سکتا ہے. اور کسی کے لیے یہ بہت آسان کام ہے کہ ایک جگہ بم دھماکہ کر کے 10-15 بندے مار دے، جس کے نتیجے میں ملک میں انسٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے. یوں ہم اپنے لیے جو ڈی اسٹیبلائزیشن کے جو بامز ہیں، جو مائنز ہیں، وہ خود بچھا رہے ہیں. جب تک ہم یہ مسائل حل نہیں کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتے. ہم ریجنل پالیٹکس میں ہو سکتے ہیں، ہو گئے ہیں. ہم مشرق وسطیٰ تک اپنے سینگ پھنسا سکتے ہیں، جو ہم نے اب پھنسا لیے ہیں اللہ کے فضل سے. یعنی کہ اب اگر ہماری کبھی اسرائیل سے لڑائی ہونا یا نہ ہونا کوئی زیادہ ممکن نہیں تھا، تو اب اس کی پروبیبلٹی بالکل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ اب کسی بھی وقت ہونا ہی ہونا ہے. پاکستان پہلے ہی نیوکلیئر پاور تھا، پاکستان پہلے ہی ایک بڑی ڈیفنس پاور تھا، اور اسرائیل اور امریکہ کے بالکل یہ عزائم موجود ہیں کہ خطے میں جن بھی ملکوں کے پاس جو مسلمان ہیں اور تھوڑی سی زیادہ ڈیفنس پاور ہے، ان کو کی اس پاور کو کرش کیا جائے. لیکن اگر انہوں نے اس کے لیے کوئی عملی اقدام کا ابھی نہیں سوچا تھا، ابھی پہلے ان کے ذہن میں چھوٹے ٹارگیٹس تھے کہ یمن ہے، سیریا ہے، فلسطین تو ظاہر ہے انہوں نے پورا فتح کر لیا ہے، اور اب یمن اور سیریا اور ان چھوٹے ملکوں پہ پہلے نظر رکھی جائے، اور اس کے بعد سعودی عرب، پاکستان جیسے بڑے ملکوں پر ہاتھ صاف کیا جائے. تو اب وہ شاید اپنے اس پروسیس کو سپیڈ اپ کریں. اور ان سے لڑنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ اپنے الائنس کو بہتر کریں، ہم سعودی عرب کے ساتھ اپنے الائنس کو بہتر کریں، ہم انڈونیشیا کے ساتھ، ہم ترکی کے ساتھ اپنے الائنس کو بہتر کریں. بڑی اچھی بات ہے، ضرور کریں. لیکن جب آپ یہ چاہیں گے کہ ہماری دوستیاں باہر بہتر ہوں اور ہم دنیا کی پالیٹکس میں کردار ادا کریں، اور آپ اس کے نتیجے میں جن لوگوں کے مفادات متاثر ہوں گے، آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا. وہ یہاں بالکل ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ نیکسس یہاں اپنے ایجنٹ سرگرم کرے گا. وہ بالکل یہاں مزید کلبوشن یادیں انجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہم اس مسئلے سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے ناراض ہیں ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں. ان کے کوئی بڑے مطالبات نہیں ہیں، ان کے جو لوگ غائب ہیں ان کو رہا کریں، ان کے جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کو رہا کریں، ان کے جو ریسورسز پر ان کا حق ہے اس کو تسلیم کریں. 18ویں ترمیم کے مطابق کم از کم ان کو ان کا ڈیو شیئر مکمل طور پر ادا کریں. اور جو ماضی کے مسائل ہیں، ڈاکٹر شازیہ کیس والے مسائل اور اس طرح کے مسائل، ان میں ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں. جب تک ہم یہ مسائل حل نہیں کریں گے اس وقت تک نہ تو ہم افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کو یہاں پناہ جو لوگ دیتے ہیں ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ختم کر پائیں گے، اور نہ ہی ہم مبینہ طور پر آنے والے مستقبل میں آنے والے انڈین اور اسرائیلی ایجنٹوں کا راستہ روک پائیں گے. اگر ہم پٹھانوں اور بلوچوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں اور افغانستان کے ساتھ باڑ کو مضبوط کریں، وہاں جو سرویلنس ہے سیٹلائٹ کے ذریعے اور ٹروپس کی موبلائزیشن اور پیٹرولنگ کے ذریعے اس کو بہتر بنائیں، اور جو بھی سمگلنگ ہوتی ہے اس میں جو بھی لوگ اپنے ویسٹرن انٹرسٹ حاصل کر رہے ہیں اس سمگلنگ کے نتیجے میں ان کا راستہ روکیں، تو ہی ہم ان اپنے ریجنل الائنسز سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر ہم خالی ریجنل الائنسز بناتے رہے اور اندرون ملک ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہ کی اور اسی رعونت میں رہے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں یہ سارے مسائل، تو پھر یہ مسائل بدقسمتی سے شاید اندرون ملک ہمارے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ اکنامک ریوائیول کا خواب یہ پھر ادھورا ہی رہ جائے گا.